اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 8واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 8ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 2 یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان حضرت عبداللہ جو کہ پیغمبر خدا کے والد گرامی تھے ان سے کرتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام پیغمبر خدا کے والد گرامی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ بن عبدالمطلب علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ علیہ السلام بنت وہب بن عبد مناف ہے۔ یہ دونوں قبیلہ قریش سے تھے۔ قبیلہ قریش کا مکے والوں پر کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس قبیلے والوں کا ذریعہ آمدنی زیادہ تر تجارت تھا۔ جب حضرت عبداللہ علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے تو شام میں رہنے والے یہودیوں کو اس کا علم ہو گیا کہ آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے ہیں۔ ان یہودیوں کے پاس ایک ریشمی قمیض یعنی چادر تھی جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی دینی کتب میں پڑھا ہوا تھا کہ جب اس قمیض کا رنگ سفید ہو جائے اور اس میں سے خون کے قطرے گرنا شروع ہوں تو سمجھ لینا کہ آخری نبی علیہ السلام کا والد پیدا ہو گیا ہے۔ یہودی علماء نے جب یہ علامات شام میں دیکھیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ آخری نبی علیہ السلام کے والد پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر مکہ کا رخ کیا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کم عمری ہی میں ختم کر دیا جائے تاکہ آخری نبی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ مکہ میں پہنچ کر یہودیوں نے لوگوں سے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لینے کی کوشش کی۔ لوگوں نے یہودیوں کو بتایا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام تو وہ عظیم نور ہیں جو خاندان قریش میں چمکا ہے اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہودی انتظار میں رہے کہ کوئی موقع ملے کہ وہ اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہوں۔ تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ علیہ السلام شکار کے لیے مکہ سے باہر ایک شکار گاہ پر گئے۔ اس شکار گاہ کا مالک حضرت وہب یعنی بی بی آمنہ علیہ السلام کے والد تھے۔ ادھر ایک مکان میں 90 یہودی اپنی زہر آلود تلواروں کے ساتھ تیار تھے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کو تنہا دیکھا تو گھبرا گیا کہ کہیں یہودی انہیں قتل نہ کر دیں، لہٰذا آگے بڑھا اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تاکہ ان کو حملے سے بچا سکوں۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار عام آدمیوں کی شکل میں کوئی نورانی مخلوق ان کے ارد گرد ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ علیہ السلام پر حملہ کر دیا، لیکن اس نورانی مخلوق نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت وہب نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عبداللہ کے اعلیٰ مقام کے معترف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی آمنہ علیہ السلام کے لیے عبداللہ علیہ السلام سے بہتر اور کوئی مناسب رشتہ نہیں۔ حضرت وہب گھر واپس آ گئے اور اپنے گھر والوں سے آج کا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ایک خوبصورت جوان قریش ہیں اور میں اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے ان سے بہتر کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اس سے پہلے بی بی آمنہ علیہ السلام کے لیے قریش کے مالدار اور سرداروں کے رشتے آ چکے تھے، لیکن بی بی آمنہ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی جواب دیا تھا کہ ابھی میری شادی کا وقت نہیں ہوا۔ حضرت وہب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے پاس جائیں اور ہمارے ارادے کے بارے میں بتائیں۔ حضرت وہب کی زوجہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک بی بی آمنہ علیہ السلام سے زیادہ بہتر اور مناسب رشتہ میرے بیٹے عبداللہ علیہ السلام کے لیے تجویز نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد
حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شادی بی بی آمنہ علیہ السلام سے ہو گئی۔ قصہ قربانی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب علیہ السلام۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام سردار مکہ تھے۔ ہر سال حاجیوں کے آنے کے موقع پر سب انتظامات حضرت عبدالمطلب علیہ السلام ہی کیا کرتے تھے۔ آب زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، بہت کم پانی نکلتا تھا۔ شہر مکہ کے لوگ بھی کم آبی کی وجہ سے پریشان تھے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے ایک شب خواب دیکھا جیسے وہ کنواں کھود رہے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آیا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آب زمزم کے کنواں پر آئے جو پر ہو چکا تھا۔ اسے کھودنا شروع کیا لیکن بڑی محنت کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، مجھے 10 بیٹے عطا فرما۔ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں نذرانے کے طور پر قربان کر دوں گا۔ اس زمانے میں انفرادی قوت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے لیکن زیادہ سے زیادہ بیٹے چاہتے تھے، جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ خدا تعالی نے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام سے بڑے اور باقیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس طرح آپ 8ویں نمبر پر تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ علیہ السلام بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یغزا بن مرہ تھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے عبداللہ علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک باز تھے۔ آپ کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ایک ماں سے تھے۔ جب عبداللہ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ قبیلہ قریش کے چاند تھے۔ ہر کوئی ان کو ان کی اعلیٰ عادات و صفات کی وجہ سے محبت کرتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جو خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا اس کو نبھانے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور خدا سے اپنا کیا ہوا عہد سب کو بتایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اگر میں قرعہ ڈالوں تو جس کا نام نکل آئے تو کیا وہ قربانی کے لیے تیار ہوگا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بابا جان، ہم حاضر ہیں، آپ مالک ہیں۔ اگلا عنوان ہے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے قرعہ کشی کی۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ کشی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں چھری کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت عبداللہ کو تھاما اور ان کو لے کر خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے قریش کی ساری عورتیں چیختی اور روتی ہوئی آ گئیں۔ ان کے علاوہ مکہ کی دوسری عورتیں اور مرد بھی آ گئے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیا اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ علیہ السلام کی جان بچ جائے؟ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدا تعالی سے عہد کیا ہوا ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ وہ اس طرح کے مسئلے پر کیا کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کر دیا تو یہ رسم پڑ جائے گی، لوگ آپ کی اتباع کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب رائے اور مشورے کے لیے کسی عالم و متقی کے پاس گئے۔ اس نے یہ کہا کہ ایک انسان کی دیت 10 اونٹوں کے برابر ہے، لہٰذا 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈالا جائے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اضافہ کر دیا جائے اور پھر دوبارہ قرعہ کشی کی جائے۔ اگر پھر بھی عبداللہ علیہ السلام کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اور اضافہ کر دیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رکھا جائے جب تک قرعہ اونٹوں کا نہیں نکل جاتا۔ اسی طرح کیا گیا، یعنی 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ علیہ السلام میں قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 20 اونٹوں اور حضرت عبداللہ علیہ السلام میں قرعہ ڈالا گیا،
پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 30 اونٹوں اور حضرت عبداللہ میں قرعہ ڈالا گیا، لیکن حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ علیہ السلام میں قرعہ ڈالا گیا تو اس وقت قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ خدا کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں یہ نظر کا گوشت نہ پہنچا ہو، اور مکہ میں کوئی گوشت خور حیوان ایسا نہیں تھا جس نے اس دن نذرانے کا گوشت نہ کھایا ہو۔ اس قربانی کی وجہ سے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو لقب ذبیح اللہ سے نوازا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا ابن ذبیحین، یعنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس چیز کا حوالہ ہے مجموعہ زندگانی 14 معصوم، صفحہ نمبر 47۔ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بابا نے خدا کی راہ میں ذبح کیا تھا، لیکن منشاء الہی کے تحت ان کو بچا لیا گیا اور جنت سے دمبا بھیج دیا گیا۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے، جو راہ خدا کے ذبیح تھے، جنہیں 100 اونٹوں کی قربانی کے تحت بچا لیا گیا تھا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے 2 بزرگوں کے بیٹے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس عمل کا ثواب تمام سننے والوں کو اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔